جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہیں یا الگ الگ، تو اس میں جمہور ائمہ جو ہیں ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد عربی میں بھی اور شریعت کے نقطۂ نظر سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر شب میں پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف اور ترمذی میں جو 3 دن نماز پڑھنے کا ذکر ہے تراویح کا، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن عشاء سے لے کر تہائی رات تک، دوسرے دن عشاء سے لے کے نصف رات تک، اور تیسرے دن تقریباً سحری کے قریب وقت تک نماز پڑھی گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ تہجد کی نماز ہوتی تو وہ آخر شب میں پڑھی جاتی، تو عشاء سے لے کر تہائی رات تک پڑھنا، آدھی رات تک پڑھنا اور پھر سحری کے قریب تک پڑھنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی نماز نہیں تھی، وہ ایک الگ نماز تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور سننت لکم قیامہ، اور اس کا جو قیام ہے نا، اس کو میں نے آپ کے لیے سنت کیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز تو پہلے سے سنت تھی، بلکہ تہجد کی مشروعیت تو ابتدائی اسلام میں ہجرت سے پہلے فرض ہوئی تھی، پھر اس کی فرضیت ختم ہوئی اور نفل ہونا جو تھا وہ باقی رہ گئی، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو پہلے سے اگر اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور سنت ہونا اس کا جو ہے باقی ہے، تو پھر اب الگ سے اس کو سنت کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ ایک چیز تو پہلے سے سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے سنت کی اس کو، تو ظاہر بات ہے کہ ایک لا حاصل بات ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو خود یہ لفظ بتا رہا ہے سننت لکم قیامہ، کہ جس آپ روزہ فرض ہوا، اب ایک نئی چیز فرض ہو رہی ہے، ایک نئی چیز سنت ہو رہی ہے، یعنی پہلے روزہ فرض نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں بھی اس کے قیام کو آپ کے لیے کیا کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں۔ تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ قیام رمضان یا تراویح جسے ہم کہیں، بہرحال جو کچھ بھی کہیں، لفظ سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو جس طرح رمضان پہلی مرتبہ فرض ہوا، اس طرح یہ قیام رمضان جو ہے اس کو میں نے آپ کے لیے سنت کیا۔ اور اگر اس کو تہجد قرار دے دیں تو یہ پہلے سے تہجد فرض تھا، پھر وہ منسوخ ہوگی، اس کی سنیت اور اس کا سنت ہونا یہ پہلے سے کیا ہے، ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ 3 دن تراویح پڑھنے کا تذکرہ بخاری میں ہے اور اس طرح ترمذی میں ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں خشیت ان تفرض علیکم، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں مسلسل پڑھوں تو آپ پر یہ تراویح یا قیام رمضان جو ہے یہ فرض کیا جائے گا۔ تو سب جانتے ہیں کہ تہجد کی فرضیت تو پہلے سے منسوخ ہو چکی تھی، تو لہٰذا دوبارہ فرض ہونے کا اندیشہ یا سوال تو پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی عبادت قیام رمضان ہی تھا کہ جس کی فرضیت کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جماعت نہیں کروائی اور فرمایا خشیت ان تفرض علیکم۔ اور اس کے علاوہ 5ویں بات یہ ہے کہ بخاری کی جو روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جہاں جماعت پر جمع کیا، تو اس میں فرماتے ہیں الذین ینامون عنہا افضل من التی یقومون، یعنی کہ جس نماز کے وقت یہ سوتے ہیں یعنی تہجد، اس نماز سے افضل ہے جس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ذرا اس جملے پر غور کریں تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ تراویح قیام رمضان الگ چیز ہے اور تہجد کی نماز الگ چیز ہے، کیونکہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز کو دوسری نماز سے افضل بتا رہے ہیں کہ قیام رمضان تراویح جسے ہم کہتے ہیں قیام اللیل، اس نماز سے قیام اللیل تہجد سے افضل ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی ہے اگر دونوں الگ الگ نماز ہوں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نہ کہتے کہ اس نماز سے وہ نماز افضل ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی نماز ہے، تو اب پڑھنے کے بجائے اگر یہ آخر شب میں پڑھتے تو بہتر تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ نماز جو یہ پڑھتے ہیں جس کا اہتمام کرتے، اس سے وہ نماز افضل ہے جس کا یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح یا قیام رمضان جو ہے وہ الگ نماز ہے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو تہجد ابھی پڑھتے ہیں یہ اگر آخر شب میں پڑھیں تو بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، ابھی جو یہ نماز پڑھتے ہیں اس سے وہ نماز بہتر جس کا یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے، جس وقت یہ سو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد جو ہے وہ کیا ہے، الگ نماز ہے۔ اور اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ عام طور پر بخاری شریف کی جو روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان سے پوچھا گیا قیام رمضان کے بارے میں یا قیام اللیل کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے غیر دیگر مہینوں میں زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے، اعلی 11 رکعتاً 11 رکعت سے زیادہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اگر اس سے مراد اگر آپ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اگر لے لیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری احادیث ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت رات کو زیادہ کیا کرتے تھے، تو دونوں حدیثوں کا تو مطلب نہیں بنتا ہے کہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں بھی دیگر رمضان میں بھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب دوسرے حدیث میں یہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ تو یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، دوسری طرف فرماتی ہیں کہ رمضان میں دیگر مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو بات اس وقت صحیح ہوگی کہ یہ سوال جو ہے سیدھی سادی بات ہے، جمہور کہتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں، کہ ٹھیک ہے تہجد رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی عام طور پر 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے، ایک آدھ رکعت کہیں پڑھ لے تو وہ الگ بات، لیکن عام دستور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تھا۔ باقی رہا اس کے علاوہ جو نماز ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، قیام رمضان ہے، تو اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ان دلائل کی وجہ سے جمہور ائمہ اربعہ جو ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد